اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ کسی قسم کی احتیاج نہیں ہے، محتاج نہیں ہے اللہ کسی بھی چیز سے۔ اب انسان ایک نہیں ہو سکتا، مادی وجود کا جب ہم تذکرہ کریں گے تو مادی وجود ایک نہیں ہوتا، ہمیشہ کثرت ہے۔ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ مادی وجود سے آتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مخلوق بے نیاز نہیں ہو سکتی، تو آکسیجن کے بغیر زندہ ہی نہیں رہے گی، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہے گی، ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہے گی، روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہے گی۔ اب انسان کو کیا کرنا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا نور ہے، روح ہے۔ روح جب جسم کو اپنا لباس بناتی ہے تو جسم مجبور ہوتا ہے وسائل، روح وسائل کی مجبور نہیں ہوتی۔ تو انسان کو صرف ایک کام کرنا ہے، انسان اس سے آزاد نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ہو، انسان کثرت ہی ہوگا، مخلوق کثرت ہی ہوگی۔ انسان اس بات سے آزاد نہیں ہو سکتی وہ کسی کے بیٹا نہ ہو، کسی کا باپ نہ ہو۔ انسان اس بات سے بھی آزاد نہیں ہو سکتا کہ اس کا خاندان، کوئی برادری، کوئی فیملی، کوئی کنوا نہ ہو۔ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ الصمد، اللہ کسی سے احتیاج نہیں کرتا۔ انسانوں سے توقعات چھوڑ کر صرف اللہ سے اپنی احتیاج قائم کر لے تو اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ فارمولہ ہے، ایک یہ روحانی فارمولہ ہے کہ انسان انسانوں سے احتیاج توڑ کے صرف اور صرف اللہ سے اپنی احتیاج قائم کرے اور اللہ کو اپنا کفیل سمجھے۔ اگر انسان کے اندر یہ یقین بن جاتا ہے، انسان کے دماغ میں یقین کا یہ پیٹرن مستحکم ہو جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، وسائل فراہم کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، بچے دینے والا اللہ ہے اور موت دینے والا اللہ ہے۔ اگر انسان کے اندر یقین ہو جائے تو وہ انسانوں سے توقعات قائم کرنا چھوڑ دے گا، اور جیسے ہی کوئی انسان سے توقعات چھوڑ لے گا تو اب اللہ کے علاوہ تو کوئی توقع کے لیے رہ ہی نہیں گیا، تو اس کی توقع اللہ سے قائم ہو جائے گی۔ جب اسے بھوک لگے گی اور بھوک پوری ہوگی، کچھ کھا پی لے گا تو اس کا ذہن آٹومیٹک اس بات کی طرف جائے گا کہ اللہ نے کھلایا۔ جب اس کو پیاس لگے گی، پانی پیے گا، اس کی پیاس بجھ جائے گی، از خود اس کا ذہن اس طرف جائے گا کہ اللہ نے پانی پلایا، اللہ نے پیاس بجھائی۔ بچے ہوں گے، ذہن اس طرف جائے گا کہ اللہ نے بچے دیے۔ جب اللہ بلائے گا، موت آئے گی تو اس بات سے خوش ہوگا کہ اللہ نے بلایا، اب اللہ کے پاس چلنا چاہیے، وہاں جا کے رہے گا۔ تو ایک یہ نقطہ ہے کہ اگر انسان انسانوں سے توقعات توڑ لے تو وہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے۔ بہت آسان سا نسخہ ہے، لیکن آسان تو بہت ہے۔ انسان لاکھوں سال سے اللہ سے ہی توقع نہیں قائم کرتا، توقع ہی انسانوں سے قائم کرتا ہے۔ اس لیے یہ مشکل بات مشکل ہے نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ سے آپ کا تعلق اس وقت قائم ہوگا جب آپ اللہ کی مخلوق سے توقعات توڑ کر صرف اور صرف اللہ کو اپنا کفیل تسلیم کر لیں۔ زبانی نہیں، یوں تو سبھی کہتے ہیں اللہ دیتا ہے، زبانی نہیں، دل سے۔ اور جب یہ یقین انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ لوگ جو
علم یقین حاصل کر لیتے ہیں. یقولون وہ کہتے ہیں آمنا. یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے، ہم نے اس بات کا یقین کر لیا، ہم نے یہ بات دیکھ لی، سمجھ لی. یقولون آمنا بکل من ربنا، کہ یہاں ہر چیز اللہ کی طرف سے، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے احاطہ قدرت سے باہر ہو. اب آپ خود غور کر کے بتائیں، اگر کوئی چیز اللہ کے احاطہ قدرت سے باہر ہے تو آپ بتا دیں. پانی ہے، ہوا ہے، آکسیجن ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، پھل ہے، اور آپ کی تمام مسائل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، آپ بتائیں اس میں آپ کا کیا عمل تھا. ہر چیز اللہ کی طرف. تو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ اگر بندہ یقین کے ساتھ اپنا کفیل اللہ کو سمجھ لے اور ساری توقعات اللہ سے وابستہ کر لے تو اس کو اپنی اصل کا ادراک ہو جاتا ہے، وہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے. اور جب وہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے تو موت و حیات کا یہ جو فلسفہ ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے. یہاں کوئی آدمی نہ زندہ ہے، یہاں کوئی آدمی نہ مردہ ہے. بات یہ ہے کہ پتہ کچھ نہیں ہے کیا ہوا. ایک بچہ آج پیدا ہوا، آج مر گیا، دوسرے دن پھر پیدا ہو گیا، دوسرے دن مر گیا، تیسرے دن پھر پیدا ہو گیا، سال بھر مر گیا، اگلے سال. آپ دیکھیے پیدا ہوتے ہی بچہ مرنا شروع. جوان ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا بچپنا مر گیا، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے. بوڑھا ہونے کا مطلب بھی اس کی جوانی مر گئی. بھائی جس طرح آدمی مرنے کے بعد غائب ہو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا آدمی دوبارہ جوان ہو گیا؟ تو مختصر یہ ہے کہ آپ اس بات کو یقین کے درجے میں سمجھ لیں کہ آپ کی اصل مادی وجود نہیں ہے. اس پہ جتنا سوچیں اور فکر کریں آپ کو کبھی یہ جواب نہیں ملے گا کہ مادی وجود اصل ہے. آپ کی اصل روح ہے، روح اللہ کو دیکھتی ہے. اب روح کا ادراک اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ انسانوں سے توقعات توڑ دیں، اللہ سے توقعات قائم کریں. انسانوں سے محبت اس لیے کریں کہ وہ اللہ کی محبت ہے. انسانوں کے کام اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کام آنے کو پسند کرتا ہے. اولاد کی تعلیم و تربیت اس لیے دیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد انسانیت کے دائرے میں داخل ہوگا، انسانیت کی خدمت میں. بس مختصر سی بات ہے. اب اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو سب کچھ ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھائی کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ساری رات میں زلیخا پڑھتے رہے، صبح کو ایک صاحب اٹھ کے ہوں گا جی حضرت صاحب یہ تو بتا دو زلیخا عورت تھی یا مرد. بس بھائی ہو گیا.